پیش خدمت ہے ایک جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی، ایک لڑکی کی زندگی کی جدوجہد اور خود کو منوانے کی داستان۔ نورپور گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی جہاں زارا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ زارا کے والد ایک مزدور تھے جو شہر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کے انتقال کی خبر آئی، دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہی باپ جو ہر شام اپنی بیٹی کے لیے مٹی کی گڑیا کھلونے کچھ میٹھا لاتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ زارا اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ اس دن کے بعد بچپن دفن ہو گیا۔ اسکول جاتے ہوئے اب اس کے کندھے پر بستہ نہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا۔ ماں ایک کمزور عورت تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں صبر، اور زارا کے چہرے پر امید ڈھونڈتی تھی۔ بیٹا، تجھ سے جینے کی ہمت ہے؟ نورپور ایک روایتی گاؤں تھا، وہاں بیٹیوں کو زیادہ پڑھانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ زارا کو اسکول بھیجنا ایک چیلنج تھا۔ اکثر لوگ کہتے، بیٹیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، آخر کار چولہا ہی تو سنبھالنا ہے۔ زارا روز اسکول جاتی، لیکن راستے میں کبھی کبھی گاؤں کے لڑکے اسے چھیڑتے، راستہ روکتے اور آوازیں کستے۔ ایک دن چودھری رفیق کا بیٹا ہمایوں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی ہوشیاری اچھی نہیں، کسی دن پچھتاؤ گی۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ اندر ایک چنگاری سلگنے لگی۔ اسی دن سے اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائے گی۔ گھر میں سلائی کی مشین تھی جو اس کے والد کی نشانی تھی۔ زارا نے سلائی کا کام سیکھا اور محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے لگی۔ دن میں اسکول، شام کو کام، رات کو پڑھائی۔ زارا کو کتابوں سے محبت تھی، لیکن بازار سے نئی کتابیں خریدنے کی سکت نہ تھی۔ پرانی کاپیاں، لائبریری سے لی گئی کتابیں اور استادوں سے ادھار لے کر وہ اپنا علم بڑھاتی رہی۔ ایک دن وہ بازار سے ایک سستی سی موبائل خرید لائی۔ کسی سے واٹس ایپ، کسی سے یوٹیوب کی لنک مانگ کر وہ خود سے انگلش سیکھنے لگی۔ انگلیوں سے سلی ہوئی لڑکی نے اب انگریزی جملے بولنا شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں بعد ایک NGO کی ٹیم گاؤں میں تعلیم کا سروے کرنے آئی۔ وہ زارا کے اسکول بھی اور جب انہوں نے زارا سے بات کی تو حیران رہ گئے۔ انگریزی میں اس کی مہارت، سوچنے کے انداز نے انہیں متاثر کیا۔ NGO نے اسے اسکالرشپ آفر کی کہ وہ شہر جا کر تعلیم مکمل کرے۔ زارا کی ماں نے پہلے تو انکار کیا، پر زارا کے آنکھوں کے خواب دیکھ کر اجازت دے دی۔ جا بیٹی جا، میں تجھ پہ فخر کروں گی۔ زارا شہر آئی، ہاسٹل میں رہنے لگی۔ نئی دنیا، نئی زبان، نئے لوگ۔ کچھ دن وہ گھبرا گئی، لیکن پھر وہی عادت، خود سے سیکھنا، خود سے لڑنا۔ کالج میں زارا نے نمایاں نمبر حاصل کیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے سلائی اور انگلش ٹیوشن سے پیسے بھی کمائے۔ 3 سال بعد وہ ایک کامیاب استاد بن چکی تھی۔ زارا جب واپس نورپور آئی تو پورا گاؤں حیران تھا۔ وہی لڑکی جو کبھی راستے میں چپ چاپ گزر جاتی تھی، اب بڑے شہروں کے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لینا چاہتے تھے۔ اس نے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا اسکول کھولا۔ چودھری رفیق کی بیٹی بھی اسی اسکول میں داخل ہوئی۔ ہمایوں جو کبھی زارا کو روک کر تضحیک کرتا تھا، اب اپنی بہن کی فیس زارا کو خود دے کر آیا۔ زارا نے اسکول کے افتتاح پر صرف ایک جملہ کہا، علم وہ روشنی ہے جسے کوئی اندھیرا روک نہیں سکتا، بس ہمت چاہیے اور ایک ماں کی دعا۔ زارا کا اسکول اب نورپور کی پہچان بن چکا ہے۔ اس کی ماں اب ہر نماز کے بعد شکر ادا کرتی ہے۔ زارا نے ثابت کیا کہ غربت، جبر اور رکاوٹیں خوابوں کا راستہ نہیں روک سکتی، جب تک دل میں یقین ہو۔ زارا آج بھی کہتی ہے، پھولوں کے خواب دیکھنے دو ان لڑکیوں کو، شاید ان کے خوابوں سے ہی یہ کانٹے بھرے راستے گلزار بن جائیں۔ دوستوں، ذرا سوچیں کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جو ایسی کئی لڑکیوں کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہاں تو برائے مہربانی اپنی سوچ کو بدلے، اپنے آپ کو بدلے۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔